او مسلمانوں، یہ بہت پیارا ملک ہے، اس لیے تو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا۔ علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ میرا ملک سب سے اچھا ہے، یہاں ہندو بھی رہتے ہیں، یہاں برہمن بھی رہتے ہیں، یہاں جین بھی رہتے ہیں، یہاں پارسی بھی رہتے ہیں، یہاں پادری بھی رہتے ہیں، یہاں پنجابی بھی رہتے ہیں، یہاں سینکڑوں ذات اور دھرم کے لوگ رہتے ہیں، ہے نا؟ لیکن آپس میں لڑتے نہیں ہیں، اس لیے کہا تھا سارے جہاں سے، ارے بولو اچھا۔ اور یہ لڑائیاں پہلے نہیں تھی، ملک بڑا پیارا تھا، اور سنو سنو، اتنا پیارا ملک ہے یہ، اتنا پیارا ملک ہے، اور ہمارا اسلام کتنا پیارا ہے، ہمارے مذہب نے، ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے بھی ہم کو یہ کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی، یہ جملہ سننا دل خوش ہو جائے گا، ہندو بھائیوں تک کے بھی پیغام لے جاؤ، میری یہ ویڈیو قید کرنا اور پہنچانا اڑیسہ کی حکومت کو کہ مہاراشٹر کا ایک مسلم ملا آیا تھا جس نے اڑیسہ میں ہندو مسلم ایکتا کا، امن کا، شانتی کا پیغام دے کر گیا۔ کیوں؟ سنو سنو، کیا سنو، ہمارے نبی نے کیا کہا؟ مسلمان وہ ہے، یہ جملہ سننا، ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو۔ کیوں؟ پڑوسی لفظ کہا، نبی نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان محفوظ ہو، نبی نے کہا کہ مسلمان وہ ہیں جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ ہو۔ اب پڑوسی میں عبداللہ بھی ہو سکتا ہے، عبد الرحمن بھی ہو سکتا ہے، رمیش بھی ہو سکتا ہے، پرکاش بھی ہو سکتا ہے، گنیش بھی ہو سکتا ہے، اڈانی بھی ہو سکتا ہے، امبانی بھی ہو سکتا ہے، نریندر مودی بھی ہو سکتا ہے، ارے بولو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تمہارے پڑوس میں امیت شاہ رہے تو اتنا اچھا اخلاق، اسلام کی اتنی پیاری تعلیمات سے پیش آؤ کہ امیت شاہ کے اندر بھی اگر کچھ زہر ہوگا تو ختم ہو جائے، کہو انشاءاللہ، ارے بولو نا یار۔ اگر تمہارے پڑوس میں یوگی آدتیہ ناتھ رہتا ہو تو اتنی پیاری اس کے ساتھ میں اخلاق سے رہو، نبی کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو کہ یوگی آدتیہ ناتھ کے اندر بھی اگر کوئی زہر ہو تو ختم ہو جائے، کہو انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گاؤں میں یہ سالار جنگ گاؤں ہے، میں نے دیکھا کہ جب میں آ رہا تھا مولانا تو کئی ہندو بھائی راستے میں کھڑے تھے، دیکھ رہے تھے کہ کون جا رہا ہے جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں، کیوں؟ دیکھ رہے تھے تو مجھے اچھا لگا۔ او سالار جنگ والوں، میں آپ کو یہ پیغام، یہ سندیش دے کر جاتا ہوں کہ جتنے گاؤں میں، پڑوس میں، اپنے گاؤں میں اگر کوئی ہندو بھائی رہتا ہوگا ان کے ساتھ اتنا پیار محبت کے ساتھ رہو کہ دشمن اس ملک میں دنگے فساد کرانے میں ناکام ہو جائے، کہو انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ مجھے اچھا لگا مولانا اصغر صاحب، لوگ نعرے لگا رہے تھے جوان ہمارے، ہندو مسلم، زور سے بولو، ہندو مسلم، بولو زور سے، ہندو مسلم۔ اچھا اب زندہ باد بولنا، کیا بولنا؟ میں نعرہ لگا رہا ہوں، کیا بولنا؟ زندہ باد، ہندو مسلم ایکتا، دو بار بولو، دو بار، زندہ باد زندہ باد، کتنی بار بولو؟ ہندو مسلم ایکتا زندہ باد، ہندو مسلم ایکتا، ہندو مسلم ایکتا زندہ باد، زندہ باد۔ تو بھئی ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے۔ اب دیکھو ہر جگہ زہریلے سانپ ہوتے ہیں، نہیں سمجھا؟ یہ جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے نا تو سانپ ہوتے ہیں کہیں کہیں پر، لیکن یہ بھی خدا کا شکر ہے مولانا، سانپوں کی تعداد کم ہوتی ہے، نہیں سمجھا؟ ابھی دیکھو یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، مجھے بتانا اتنے پورے مجمع میں مجھے بتانا کس آدمی کو زہریلے ناگ نے ڈسا ہے، وہ ہاتھ اٹھاؤ۔ دیکھیں اصغر صاحب،
بولے مولانا کسی نے کوئی ڈرسا نہیں، اگر ڈس لیتا تو آپ کا بیان سننے نہ۔ تو پتا چلا، اچھا ایک بات، مولانا جنگل کے درندے فالتو میں بدنام ہیں، جنگل کے درندے فالتو میں بدنام ہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ اتنے بڑے مجمع میں کس شخص کو شیر نے پنجہ مارا؟ ارے بولو نا، نہیں۔ اچھا کس شخص کو چیتا نے پکڑا؟ اس کا مطلب یار درندے بیچارے فالتو میں، ارے انسان ہی درندہ بن چکا ہے اصغر صاحب، انسان ہی درندہ بن چکا ہے، انسان ہی زہریلا صاحب بن چکا ہے، انسان اتنا زہر اگل رہا ہے مولانا اصغر صاحب، انسان اتنا زہر اگل رہا ہے کہ ناگ اس کے سامنے شرمندہ ہے۔ نہیں سمجھا؟ کیوں؟ پارلیمنٹ میں بھی زہر اگل رہے ہیں، ودھان سبھا میں زہر اگل رہے ہیں، سڑکوں پر زہر اگل رہے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں۔ او مسلمانوں، میں تم کو پیغام دیتا ہوں کہ زہریلے سانپ کی تعداد اوریجنل میں بھی کم ہیں اور انسانوں میں بھی زہریلے سانپوں کی تعداد کم ہی ہے۔ ٹینشن نہیں لینا، فکر نہیں کرنا، صرف تم ایکتا کے، امن کے، شانتی کے ماحول کے ساتھ رہو، انشاءاللہ دشمنوں کے جتنے پلان اور منصوبے ہیں اللہ ناکام کرے گا۔ زور سے کہو انشاءاللہ۔ اب یہ منصوبے بنا رہے ہیں، مہنگائی کم نہیں کر رہے، کیوں؟ بے روزگاری ختم نہیں کر رہے۔ پیٹرول ہمارے زمانے میں جب ہمارا برا زمانہ تھا، ہمارا کانگریس والوں کا جب ہمارے زمانے میں 60 روپے کا پیٹرول ملتا تھا، ملک کے برے دن تھے، اب اچھے دنوں میں 110 کا مل رہا ہے۔ نہیں سمجھا؟ کیوں؟ تو پیٹرول کی قیمت کم نہیں کر رہے، مہنگائی کم نہیں کر رہے، گیس سلنڈر کی مہنگائی کم نہیں کر رہے۔ یہ تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ایسے مدعے اٹھا رہے ہیں جس میں ہندو مسلمان الجھ کر رہ جائے۔ لیکن مسلمانوں، تم مسلمانوں عقل سے کام لو، دشمن چال چل رہے ہیں، وہ تم کو، ہم کو، ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، لیکن ہم طے کر لو، دیکھو میں جمعیت علماء کا سپاہی ہوں، میں جمعیت علماء کا خادم ہوں، میں ارشد مدنی کا سپاہی ہوں۔ دیکھو جمعیت علماء نے اس ملک کو آزادی دلانے میں بڑی قربانی دی، اور اللہ کا شکر ہے پارلیمنٹ میں آج سے 2 دن پہلے ہمارے لیڈر حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کا نام اللہ نے ہندو لیڈر کی زبان سے نکلوایا۔ ارے بولو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں مسلمانوں، تمہاری تاریخ مٹنے والی نہیں ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پر آ جائے گی۔ تمہاری قربانیاں بہت ہیں، اس ملک کو، اس دیش کو بچانے کے لیے ہمارے علماء نے پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے۔ وہ کانگریس کا ہندو لیڈر، اس نے پارلیمنٹ میں سید حسین احمد مدنی کا نام لیا، اور اگلا جملہ کیا بولا اصغر صاحب؟ اس نے اگلا جملہ یہ بولا مولانا اصغر صاحب، ایک منٹ، کوئی اہم بات ہے؟ نہیں نا، اہم بات نہیں۔ تو مولانا اصغر صاحب اس ہندو لیڈر نے پارلیمنٹ میں کیا بولا کہ تم ان مسلمانوں کو ستانا چاہتے ہو جن کے 2 لاکھ سے زیادہ علماء اس دیش کے لیے شہید ہوئے۔ اللہ نے ہندو لیڈر سے بلوایا۔ او یارو سنو، ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس دیش کی آزادی کے لیے دہلی کے لال قلعے سے لے کر پاکستان، لاہور اور کراچی کی سڑک تک کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر انگریزوں نے ہمارے علماء کو لٹکایا نہ ہو۔ اتنے ہمارے باپ دادا اور ہمارے اکابر اور ہمارے بڑوں اور ہمارے علماء نے اس دیش کے لیے قربانی دی ہے۔ تو یہ دیش ہمارا اپنا ہے۔ راحت اندوری نے کہا تھا سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں۔ راحت اندوری نے کیا کہا تھا؟ سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کیوں؟ اور اگلا شعر کیا کہا تھا اس نے؟ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ کیا کہا تھا؟ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں۔ یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے،
یعنی آگ لگانے والوں سے راحت اندوری نے کہا تھا کہ شیطانوں آگ لگا رہے ہو، یاد رکھو جس دن آگ لگے گی تو صرف ہمارا گھر تھوڑی ہے، تمہارا بھی تو ہے. نہیں سمجھا؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں، مگر تم بھی لپیٹ میں ارے بولو آؤں گے. اور وہ ایک جملہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم. بولو زور سے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. کیوں؟ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم مسلمانوں، میں تم سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ امن، شانتی، ایکتا، پیار، محبت، سدبھاونا، انسانیت، مانوتا کے ساتھ زندگی گزارو. اللہ دشمنوں کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈالے گا اور سارے ان کے پلان اور منصوبوں کو زور سے بولو کون ناکام کرے گا؟ زور سے بولو کون ناکام کرے گا؟ اللہ. اور وہ آخری بات مولانا اللہ نے خود کہا نا وَمَكَرُوا، دیکھو دل خوش ہو جائے گا، اتنی پیاری آیت یاد آ گئی. اللہ نے خود کیا کہا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کہتا ہے بڑے پیار بھرے انداز میں، اللہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ اللہ سنو سالار جنگ والو، اڑیسہ والو، اللہ کہتا ہے یہ چال چلتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، یہ منصوبے بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بہترین پلان بنانے والا بولو زور سے کون ہے؟ اللہ. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو گھبراؤ مت، ایمان والو پریشان مت ہونا، یہ پلان بنائیں گے، یہ منصوبے بنائیں گے، یہ تمہاری اوقاف کی زمینوں پر قبضے کریں گے، مگر گھبرانا مت. تم نے شانتی کے ساتھ میں مقابلہ کرنا، جمہوری طریقے سے لڑنا. ہماری پرسنل لا بورڈ، ہماری جمعیت علماء، ہمارے بڑے کہہ رہے ہیں جھگڑا نہیں کرنا، لڑنا نہیں، پتھر نہیں پھینکنا، ایمانداری صبر کے ساتھ شانتی کے ساتھ مقابلہ کرنا. مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہندوستان کی ساری کورٹ میں ہم یہ کالے قانون کے خلاف کیس ڈالیں گے، کہو انشاءاللہ. اور جب بھی ہمارے علماء کہیں گے راستوں پر آ جاؤ تو پرامن طریقے سے شانتتا پورو انداز میں ہم کہو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہ راستوں پر بھی آئیں گے، کہو انشاءاللہ. ہاں بے وقوفی نہیں کریں گے، بے وقوفی ارے بولو نہیں کریں گے، لیکن اللہ کی جائیداد کے لیے لڑیں گے، کہو انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ دیکھو آپ نے کہنا صرف جیتیں گے. کیا کہنا آپ نے؟ دیکھو میں نعرہ لگا رہا ہوں کیونکہ میرا نعرہ ہے. آپ نے کیا نعرہ لگانا؟ جیتیں گے. دیکھو کیا نعرہ ہے؟ لڑیں گے. پورا مجمع بولو لڑیں گے، لڑیں گے. کیا بھائی ہے نا؟ ارے بھائی علماء میدان میں اتر گئے ہیں. 17 تاریخ کو روزے کی حالت میں علماء نے دلی کے جنتر منتر پر دھرنا دیا کہ نہیں دیا؟ بولو ارے بولو. علماء میدان میں آ گئے، اور جب بھی علماء میدان میں آتے نا مولانا تو حکومت سب سے زیادہ ڈرتی کس سے؟ ارے بولو. دیکھو گورے انگریز بھی کس سے ڈرتے تھے؟ علماء سے. اور ابھی کالے انگریز بھی کس سے ڈرتے ہیں؟ دیکھو صرف کالے انگریز بولا تو کالا پھگا پھوٹ گیا. سمجھ گیا؟ یعنی ڈر دیکھو کتنا ہے. او یارو صرف شانتتا پورو انداز میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام آپ لوگوں نے بہت شاندار سجایا. سالار جنگ نوجوان کمیٹی، سال جنگ، سونگڑا، سالے پور، کٹک اور اڑیسہ، یہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں میں ان تمام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت شاندار پروگرام سجایا. بلکہ سنو آخری جملہ، حشر کے میدان میں اچھا کام کرنے پر ثواب ملے گا. کیا ملے گا؟ ثواب
ہے نا؟ قرآن کی کیا آیت ہے اصغر صاحب؟ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے او میرے بندے، او میری بندی، اللہ کہتا ہے ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر خیر کا کام کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، اچھائی کا کام کرو گے، اللہ کہتا ہے یَرَهُ، اس کے ثواب کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یعنی اللہ حشر کے میدان میں دکھائے گا۔ سالار جنگ نوجوان کمیٹی کو اللہ حشر کے میدان میں کہے گا کہ ذرا یاد کرو 4 اپریل 2025 کو تم نے سیرت النبی کے عنوان سے بڑا شاندار پروگرام سجایا تھا، علماء کو بلایا تھا، 50,000 خرچہ کر کے ایک میرا بندہ مفتی ہارون کو مہاراشٹر سے بلایا تھا، وہ بھی آیا تھا۔ اللہ کہے گا او سالار جنگ والو، وہ جو تم نے نیک کام کیا تھا یہ لو، آج اس کا یہ ثواب ہے، یہ انعام ہے۔ تو بولو زور سے اللہ دے گا، کہو انشاءاللہ۔ کیونکہ پروگرام سجانے کو مولانا بہت محنت لگتی ہے، آسان کھیل ارے بولو نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ آج کل تو نئی بدعت چل گئی ہے، کون سی بدعت؟ پورے گاؤں کو کھانا دو۔ نہیں سمجھا؟ مدرسے والے بھی بیچارے پریشان ہو گئے ہیں کہ پروگرام کرنا ہے تو پہلے دیکھ کتنی لگیں گی یہ دیکھو۔ مجبور او یارو بہت اچھا کام کیے۔ اچھا مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ سالار جنگ والو مفتی ہارون کو پھر بلاؤں گے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تب آخری پیغام سن لو، کون سا؟ اللہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ او میرے بندو، ذرہ برابر بھی تم نے اچھا کام کیا تھا تو حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی نہیں دے گی، میں کہوں گا یہ لو سال جنگ والو، وہ جو تم نے اچھا کام کیا تھا اس کا یہ ثواب ہے۔ تم نے میرے نبی کی باتوں کو سنا تھا، تم نے میرے نبی کی زندگی کو سنا تھا، تم نے میرے قرآن کے پیغام کو سنا تھا، تم نے نماز کی اہمیت کو سنا تھا، تم نے علم کی تعلیم کی ایجوکیشن کی اہمیت کو سنا تھا، میرا پیغام میرے بندے نے تمہیں سنایا تھا، بڑا اچھا کام کیا تھا، یہ لو آج اس کا یہ ثواب ہے۔ تو ذرا ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ثواب اور نیکیاں کون کون سمیٹنا چاہتا ہے؟ ماشاء اللہ۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگلی بار جب بھی پروگرام ہوگا پوری طاقت کے ساتھ ساتھ دینا کہو انشاءاللہ۔ ہاں، اور یہ جو علماء کی عزت کرتے ہو نا مولانا اصغر صاحب، 3 کلومیٹر تک کے نعرے لگا رہے ہیں، بڑا اچھا لگا۔ کسی منتری کو یہ عزت نہیں ملتی، صحیح بات کرو مولانا، کسی پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے کو اللہ یہ عزت نہیں دیتا۔ ارے مفتی ہارون مہاراشٹر کا رہنے والا، یہاں اس کی نہ خالہ رہتی ہے نہ ماموں رہتے ہیں، کیا بھائی؟ اور لوگ اس کے لیے دیوانے ہیں، پھول پھینک رہے ہیں۔ یہ عزت صرف دین کی برکت اور علم کی برکت سے ہے۔ اس لیے پھر میں آپ کو یہی پیغام دے رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ، قاری بناؤ، مفتی بناؤ، مدرسوں میں بھیجو، مدرسوں کی حفاظت کرو۔ اور آخری پیغام یہ دے رہا ہوں کہ مذہب ہمارا نفرت نہیں سکھاتا۔ یہ جملہ سن لو، مذہب ہمارا نفرت نہیں سکھاتا۔ ہمارے قائد، ہمارے نیتا، یہ جملہ بڑا خوش ہو جائے گا تم، ہمارے نیتا مولانا ارشد مدنی صدر جمعیت علماء ہند، قومی صدر، راشٹری ادھیکش جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں، جملہ سنو جوانوں، مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ جملہ سنو کیا ہے؟ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول ڈالنا پڑے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے بولو، پانی ڈالنا پڑے گا، کیونکہ ابھی تو فی الحال لوگ پیٹرول ڈال رہے ہیں۔ مجھے لگا جیسے بی جے پی پیٹرول ڈال رہی ہے تو پیٹرول ڈالنا پڑتا ہوگا شاید۔
نہیں، میرے قائد کیا کہتے ہیں؟ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں میں تم کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں کیونکہ میں جمعیت کا مہاراشٹر کا ذمہ دار ہوں، جمعیت کا سپاہی ہوں۔ جمعیت علماء نے اس وقت بھی انگریزوں سے دیش کو بچایا تھا، گورے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا تھا۔ وہ گورے انگریز جو نفرتیں پھیلا رہے تھے، ڈیوائیڈ اینڈ رول، لڑو اور راج کرو، ہندو مسلمانوں کو لڑا کر وہ گورے انگریز راج کرنا چاہتے تھے، کرسیوں پر رہنا چاہتے تھے۔ جمعیت علماء نے گورے انگریزوں کو آج اسی جمعیت کا ایک چھوٹا سا سپاہی آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، راج کرنا چاہتے ہیں، انگریزوں کی طرح وہ بھی ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا چاہتے ہیں، لیکن کہو انشاءاللہ ہم ان کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم آگ لگنے نہیں دیں گے، کیونکہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ کس کے ماننے والے ہیں؟ ہاں، ہم آگ لگنے نہیں دیں گے۔ مولانا ارشد مدنی کہتے ہیں کہ آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا، آگ کو بجھانے کے لیے محبت کی، ایکتا کی، امن کی، شانتی کی بارش برسانا پڑے گی۔ ایٹومیٹک ان کے پلان ارے بولو چوپٹ ہو جائیں گے۔ یہ بولیں گے ارے یار ہم اتنی محنت کر رہے ہیں لڑوانے کے لیے مگر سالہ یہ لوگ لڑی نہیں رہے، ہاں یہ لوگ ارے بولو لڑ ہی نہیں رہے، بڑے پاگل لوگ ہیں۔ ہم شیطان لڑوانا چاہتے پھر بھی یہ شریف نہیں لڑ رہے۔ اس لیے اسی شعر پر علامہ اقبال کے اسی شعر پر بات ختم کروں گا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ مذہب، دین، دھرم نفرت نہیں سکھاتی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ مذہب نہیں سکھاتا۔ مولانا آواز ہے نا تھوڑی اچھی ہے نا؟ مذہب اتنا بولنے کے بعد بھی آواز، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا۔ بولو سارے جہاں سے، میرے ساتھ بولو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہے نا۔ بہت بہت دھنیواد، بہت بہت بدھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور ایک شعر سنا کر مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ تو اچھے نعت بھی پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یار اگر نعت بھی میں پڑھ دوں، غزل بھی میں پڑھ دوں تو شاعر کے پیٹ پر لات پڑے گی نا۔ ایک مرتبہ عمران پرتاپ گڑھی اور میں ساتھ میں تھے، میں نے تقریر کیا پہلے، عمران کیونکہ میرے ساتھ میں ہی کام کر رہا ہے ابھی، عمران پرتاپ گڑھی ابھی ہمارے ساتھ میں آ گئے ہو ہے نا، تو ہم ساتھ میں تھے، تو میں نے تقریر کیا، تقریر میں نعت بھی پڑھا، اشعار بھی بولا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی کی جب باری آئی تو عمران پرتاپ گڑھی نے کہا کہ مفتی ہارون ندوی اتنے پیارے انداز میں اشعار بول رہے تھے تو میں دل کے دل میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ تو نے بہت اچھا کیا کہ اس آدمی کو شاعر نہیں بنایا، ورنہ ہمارا بھی دھندا یہ کھا لیتا۔ سمجھ رہے آپ؟ میں نعت بڑی پیاری پڑھتا ہوں، اور 13 سال کی عمر سے میں نے 26 سال کی عمر تک آل انڈیا ریڈیو پر میں نے سرکاری ریڈیو پر نعت پڑھی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو اب بیانات کرتے کرتے آواز کام نہیں کرتی، مگر ابھی کر رہی کہ جو میں پڑھ رہا ہوں تو ہے نا۔ تو چلو ایک نعت کے اشعار سن لو اور اب ہم دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور دعا نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ انسان کا معاملہ الٹا ہے، انسان سے مانگو اصغر صاحب، انسان کا معاملہ الٹا ہے، انسان سے مانگو تو انسان کو غصہ آتا ہے، اور اللہ کا معاملہ عجیب ہے، اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ ابھی اگر میں کہوں اصغر صاحب کہ تمام لوگ کم از کم 100 روپے دے کر جانا تو کتنا غصہ آئے گا؟ اچھا چندے کو آئے تھے اس کا مطلب۔ تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ انسان سے مانگو تو انسان کو غصہ آتا، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے اللہ سے نہیں مانگو تو اللہ کو
غصہ آتا ہے تو چلو میں نعت کے 2-3 اشعار سنا رہا ہوں اور اس کے بعد میں پھر دعا ہوگی. جوش میں سمندر ہے، بڑی پیاری نعت ہے، جھوم جاؤ ہے نا. میں نے مدینہ میں یہ نعت پڑھا تھا، شیخوں نے اس نعت کو سنا اردو میں، پھر عربی میں ترجمہ ہوا، دھن سن کر جھومنے لگے. تو میں نے کہا بغیر سمجھے کہ جھوم رہے ہو؟ نہیں سمجھا. پھر ان کو عربی میں ترجمہ بتایا گیا. دیکھو سنو کتنی پیاری نعت ہے. جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے. سفینہ کہتے ہیں کشتی کو. دیکھو لفظ پر دھیان دینا، سفینہ کہتے ہیں کشتی، جہاز. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے. جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے. جوش میں سمندر ہے. اور اگلا شعر دیکھیں، بہت پیارا شعر ہے. سب میرے نبی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے دیکھیں. سب فرشتے آتے ہیں آقا کی سلامی کو، سب فرشتے آتے ہیں آقا کی سلامی کو. مصطفیٰ کے آنگن میں، مصطفیٰ کے آنگن میں رحمتوں کا زینہ ہے. جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے. میرے ساتھ بولو، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے. جوش میں سمندر ہے. مولانا مدینہ میں مجھے ایک بڑے عالم ملے گجرات کے، ان کا نام ہے مولانا عبد الرحمن. وہ مدینہ میں مل گئے، 2015 کی بات بتا رہا ہوں. اور کہنے لگے مفتی صاحب یہ نعت سناؤ. میں نے سنایا. پھر کہنے لگے مفتی صاحب جب بھی آپ کا گجرات میں پروگرام ہوتا تھا آپ ہم کو ساتھ میں پڑھاتے تھے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے. آپ کہتے تھے کہ پڑھو میرے ساتھ میں مدینے میں رہو گے. تو آج میں آپ کے ساتھ مدینے میں ہوں. تو کون کون مدینہ جانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ماشاء اللہ. تو اب ساتھ میں پڑھنا، اے ہوا ادھر لے چل. جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے. بولو، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے. جوش میں سمندر ہے. اور اگلا شعر کتنا پیارا ہے دیکھیں. جس طرف چلے آقا راستے مہکتے ہیں. جس طرف چلے آقا راستے مہکتے ہیں. خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر، خوشبوؤں سے بھی بڑھ کر آپ کا پسینہ ہے. جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے. بولو سالار جنگ والو، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ ہے. جوش میں سمندر ہے. اور آخری شعر سنو. اس شعر میں ایک لفظ آئے گا عربی کا خاتم. خاتم کے معنی ہوتے ہیں انگوٹھی، انگوٹھی. اب دیکھو شاعر نبی کی تعریف کیسے کر رہا ہے.
وہ چمک ہے ہیرے میں، نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے شاعر، وہ چمک ہے ہیرے میں، رب نے خود یہ فرمایا، وہ چمک ہے ہیرے میں، رب نے خود یہ فرمایا، انبیاء کے خاتم میں، انبیاء کے خاتم میں مصطفیٰ نگینا ہے، جوش میں سمندر ہے اور میرا سفینہ ہے، اے ہوا ادھر لے چل جس طرف مدینہ۔ اب مولانا اصغر صاحب ہاتھ سر پر لگا لیے کہ یہ تو شاعر بھی ہے، نہیں سمجھا، میں قوال بھی ہوں، نہیں ہنسنے کی بات نہیں، اوریجنل میں اچھا قوال بھی ہوں، مگر بنا تبلے کا، بنا باجے کا، کیونکہ جس نے باجا بجایا اللہ اس کو بہت بجائے گا، نہیں سمجھا، جس نے باجا بجایا، ارے بولو، اللہ اس کو بہت بجایا۔ اچھا، قوالی میں شاعر کچھ اشعار اور الفاظ بہت پیارے کہتے ہیں، لیکن کمبخت وہ باجا بجا کر پورے مزے کو آؤٹ کر دیتے ہیں، اور وہ اچھی چیز کو سننا حرام کر دیتے ہیں۔ تو سو قوالی کے ایک شعر سن لو، خواجہ معین الدین چشتی پر میں نے ایک قوالی گایا تھا، پورے ہندوستان میں بہت چلی، حالانکہ وہ جو قوال ہے سمجھے کیا، اسلم صابری، انہوں نے بھی گایا، لیکن اب قوال تو قوال ہے، تو کہیں نہ کہیں تو جہالت کر ہی دیتے ہیں، تو میں نے اس کو سدھار دیا، سمجھا؟ دیکھو جب خواجہ ہندوستان آئے نا تو اس وقت کی حکومت نے میرے خواجہ کو روکنا چاہا، غور سے سنو، تم نے مجھے موڑ میں لا دی، 1.5 گھنٹہ ہو گیا کھڑے کھڑے، تو سنو نا، اب میرے خواجہ جب ہندوستان آئے نا تو اس وقت کی حکومت نے میرے خواجہ کو روکنا چاہا، مگر روک نہیں پائی۔ آج یہ جو کروڑوں ٹوپیاں دکھ رہی ہیں نا، یہ میرے خواجہ کی اور اللہ والوں کی محنتوں کا ارے بولو نتیجہ ہے۔ تو دیکھو جب حکومت نہیں روک پائی میرے خواجہ کو، تو پھر حکومت نے کیا کری، اس وقت کا ایک مشہور جادوگر تھا جے پال، وہ جے پال کو تیار کی کہ جے پال اب تو کچھ ایسا کر کے معین یہاں سے چلا جائے، تو شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے، جے پال جادوگر دشمن بنا، تو شاعر نے کیا کہا، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، قوالی ہے یہ، لیکن میں نے اس کو اچھے سے گایا، حالانکہ قوالی کے 2-3 لاکھ روپے لگتے ہیں۔ دیکھیے اب دیکھیے قوالی سنیں، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، دشمن بنا، آپ کا مینس حضرت خواجہ کا، دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر، تو خواجہ نے پتھر کو آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا پتھر سے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ بولو کرم کس کا؟ یہ تو اللہ کا، بھئی قوال باولا ہے، اپن تھوڑی باولے ہیں۔
ہے نا دشمن بنا تھا آپ کا جے پال جادوگر، جادو سے اس نے آپ پہ پھینکا بڑا پتھر، پتھر وہ سیدھا آنے لگا ان کے جسم پر، پتھر پہ جب پڑی میرے سرکار کی نظر تو فرمایا، خواجہ نے کیا کہا پتھر سے، رک جانا تو وہیں پہ جو جادو بلا کا ہے، گر جانا مجھ پہ بھیجا ہوا گھر خدا کا ہے۔ خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، خواجہ معین الدین نے پتھر سے جب کہا، کلمے کی ایک انگلی سے پتھر وہ رک گیا، یہ تو بولو زور سے، اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے، میرے اللہ کا کرم ہے۔ کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ اور اللہ والوں سے جڑو، اللہ والوں سے ارے بولو جڑو، زیادہ ہوشیاری ارے بولو مت کرو، اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھو بیٹھو، ان سے دوستی کرو، کیونکہ جب ان سے دوستی ہوتی ہے نا تو دوست کے دوست جب بن جاؤ گے تو پھر وہ بھی اپنا دوست بنا لے گا، ہے نا۔ تو دیکھو نسبت سے بہت کام ہوتا ہے، جب آپ کی نسبت کسی بڑے اللہ والے سے جڑ جاتی ہے، آپ کا رشتہ، آپ کا تعلق، تو بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ تو ایک شعر سنا کر اب بات ختم، کیونکہ تم زیادہ پیسے دینے والے ہیں نہیں، سمجھ رہا؟ تو دیکھیے نسبت ہوئی، مولانا شعر پر دھیان دو، میں چشتی سلسلے سے ہوں، میں خود، کیونکہ میرے استاد حضرت مولانا علی میاں ندوی وہ بھی چشتی تھے، ہاں قلندری چشتی، تو میں بھی اللہ والوں کے سلسلے سے ہوں۔ تو اب دیکھو کیا کہا قوال نے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، نسبت ہوئی ہے جب سے مجھے تیرے نام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، دنیا پکارتی ہے بڑے احترام سے، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے، میرے اللہ کا، ارے بولو میرے اللہ کا کرم ہے، میرے مولا کا کرم ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پونے 2 گھنٹے سے میں کھڑے رہ کر بول رہا ہوں، تم کو ذرا بھی شرم نہیں آتی ہے؟ انشاءاللہ سب بیٹھے رہو، اب دعا ہوگی۔